پوچھنا تھا کیسے دکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے دکھتے ہیں. کسی نے نہیں پوچھا. خواب والوں نے بس کہانیاں بنانی تھی ان لوگوں کو. ان کے دماغ میں کوئی خیال ہی نہیں آیا جس کے لیے ہم پوری دنیا کو قربان کرنا چاہتے ہیں، بیچ کے لیے بھی بچے قربان کرنا چاہتے ہیں. وہ دکھتا کیسا ہے، اس کی داڑھی کتنی ہے، اس کے چہرہ کیسا دکھتا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس شخص کی جس کے لیے ہم ماں باپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو قربان کرنا چاہتے ہیں. فلسطین میں بچے قربان ہو رہے ہیں ان ماں باپ سے پوچھو جا کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو خواب ہے وہ بالکل ہی چھوٹا خواب ہے، فراڈ ہے. جیسے کہ ہمارے انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ استاد ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ خواب جو ہے وہ فراڈ ہے. کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو خواب ذکر کیا ہے اس خواب کو سچ تبھی مانا جائے گا جب مخالف پارٹی کا خواب سچا مانا جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بیان بازی کی ہے، انہوں نے کہا کہ پشاور کے کوئی مولانا ہیں جو دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو انہوں نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. تو اس بار جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصیم جمیل رحمہ اللہ علیہ بھی موجود تھے. اور انہوں نے خواب میں بتایا کہ ان کے بیٹے عصیم جمیل رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ ابا تک یعنی بابا تک میرا پیغام پہنچا دو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف بھی کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دیدار بھی کروا دیا ہے. تو اس خواب میں بہت سی غلطیاں مولانا طارق جمیل صاحب سے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس خواب کو سچا مان رہے ہو میرے بھائیوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان خواب کو بھی سچا مانیں جو اس سے پہلے علماء نے دیکھے ہیں. آپ جب خوابوں کی دنیا میں آ رہے ہیں تو آپ کو وہ خواب بھی ماننا ہوگا. آپ صرف کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی خواب مانیں گے جو ہمارے اکابرین دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ گمراہ ہیں. اس کی دلیل یہی ہے کہ آپ گمراہ ہیں، کیونکہ جب سب سے پہلے خواب تبلیغی جماعت کا جو شروع ہوتا ہے وہ ہے الیاس کندلوی صاحب سے. جب الیاس کندلوی صاحب مدینہ منورہ گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ الیاس، تجھے دین کا کام کرنا ہوگا، تجھے تبلیغ کرنی ہوگی، تجھے دین کے کام میں آگے بڑھنا ہوگا. تو پھر انہوں نے وہیں سے تبلیغی جماعت میں سفر شروع کیا. حالانکہ انہوں نے بڑی محنت کی، اپنے جو بھی جگہ تھی، کھیت تھے، سارے بیچ کر انہوں نے دین کے کام میں لگانا شروع کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک آ چکا تھا. اور اس خواب کو دیوبندی حضرات آپ صحیح مانتے ہیں اور تبلیغی جماعت والے بھی اس خواب کو صحیح مانتے ہیں. چونکہ میں بھی تبلیغی جماعت کا سپورٹر تھا، ساتھ دیتا تھا، ان کے ساتھ جاتا تھا، جماعت میں رہتا تھا. لیکن اسی طرح کا خواب الیاس قادری صاحب حافظ اللہ کو بھی آیا. یعنی کسی نے ان کو پیغام بھیجا، ان کو خواب نہیں آیا، ان کو کسی نے پیغام بھیجا کہ الیاس کو ہمارا سلام کہنا. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. مجھ تک پیغام پہنچانا تھا، گزارے کی تاخیر کا سبب ظاہر ہے. جی، آپ کی بارگاہ میں ہی پیغام آیا. رات سورہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچانا تھا. آقا علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ الیاس سے کہنا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے، مشکلات آئیں گی، پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لبیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین. الیاس قادری صاحب سے. تو یہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دین کے کام میں مشقتیں آئیں گی، تکلیف آئیں گی، لیکن تمہیں دین کا کام اسی طرح کرنا ہوگا. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دونوں خواب کو اگر سچ مانیں گے تو دونوں خواب سے ٹکراؤ بہت زیادہ ہو رہا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء دیوبند کو بھی خواب میں زیارت دے دی، الیاس کندلوی صاحب کو، اور یہاں پر بھی پیغام دے دیا الیاس قادری صاحب کو. تو ہم کو چاہیے کہ ہم دونوں خواب کو اگر سچا مانیں گے تو پھر دونوں میں بھی ٹکراؤ ہے. دونوں میں تو ایک دوسرے کو، یہاں تک کہ علماء دیوبند کو بریلوی حضرات مسلمان بھی نہیں مانتے، ان کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے. یہ پہلے کی بات نہیں ہے، آج کل کے مناظروں میں بھی یہی ہوتا ہے. آج کل کے مناظرے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا ایمان ثابت کریں پھر بات ہوگی. مناظرے سے پہلے یہ باتیں ہوتی ہیں. اگر اس خواب کو سچا مان لیا جائے تو اس فرقے میں جانا ضروری پڑ جائے گا. اگر اس خواب کو سچا مان لیا جائے تو الیاس قادری کو سپورٹر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ الیاس قادری حافظ اللہ بھی دین کا کام میں
بہت زیادہ وقت دیتے ہیں ان کے طریقے سے. اور جب بریلوی حضرات میں سے ایک بڑے عالم نے خواب دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں رات میں کتاب پڑھ رہا تھا خواب میں. وہ خواب میں کتاب پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے ہوتی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تو ایک کون سی کتاب پڑھ رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو میری کتاب پڑھ لے. اللہ اکبر. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ تو میری کتاب پڑھ لے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری کتاب بخاری ہے. اندازہ کریں یہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ بھی خواب ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کہ کہہ رہے ہیں کہ میری کتاب کون سی ہے؟ بخاری ہے. تو اس خواب کو میرے بھائی سچا ماننا ہوگا. ہم مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، لوگوں کو پیغام دیتے ہیں. جب پشاور کے مولانا طارق جمیل حافظ اللہ کو یہ خبر دی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے جو کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ موجود تھے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آنا یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی. کوئی بندہ ایسا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی سے محبت کرتا ہو. اور بریلوی میں تو کوئی نہیں ہے لیکن دعوے دار ہیں یہ لوگ. تو علماء دیوبند میں سے مولانا طارق جمیل صاحب کو پہلے پوچھنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کس حالت میں رسول اللہ کو آپ نے خواب میں دیکھا، یہ پوچھنا تھا اس مولانا سے. آپ کی بات رکھو سائڈ میں، آپ 1,00,000 بار درود پڑھنا تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ اپنی بات سائڈ میں رکھیں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حالت میں دیکھا. یہ پوچھنا تھا. کیا الفاظ تھے عربی کے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی، کہاں کھڑے تھے رسول اللہ، چہرہ کیسا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا حسن تھا ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ پوچھنا تھا میرے بھائی. یہ نہیں پوچھنا تھا کہ میرے بیٹا کامیاب ہوا یا نہیں کامیاب ہوا، جنید جمشید رحمہ اللہ علیہ جنت میں گئے یا نہیں گئے، یہ خبر آ رہی ہے. یہ پوچھنے کی بات تھی نا بھائی. جس کے لیے دنیا قربان ہونے تیار ہے یار. جو آج مسلمان ہو رہا ہے نا وہ گورے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ لوگ. ہم دعوے دار ہیں. جب اپنا کوئی مرتا ہے نا بھائی، جب اپنا کوئی شہید ہوتا ہے، جب اپنا کوئی ڈیتھ پا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہمیں بس اس کی فکر لگتی ہے کہ ہمیں جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا. یہی فکر رہتی ہے نا بھائی. اگر سچے عشق رسول ہوتے تو پوچھ لیتے کیسے دکھتے ہیں میرے نبی، کیسی ہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے، کیا دکھتے ہیں، کتنے بال سفید تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ نے کیسے کیا. کہ الیاس قادری صاحب کا وہ خواب جو بتایا گیا کیا وہ بھی صحیح ہے؟ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حال میں دیکھا بتایا؟ انہوں نے پوچھا کہ تم نے کس حال میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، کیا کیفیت تھی اس وقت؟ پوچھا نہیں؟ پوچھا نا. الحمدللہ بھائی ہم مان لے، لبیک یا رسول اللہ. یہ باتیں کرتے ہیں یار، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور جب ہم کہتے ہیں یہ خواب جھوٹے ہیں تو کہتے ہیں او بھائی تم تو جھوٹ ہی کہتے ہو ہمیشہ. کیا کیفیت تھی؟ الیاس قادری حافظ اللہ نے پوچھا بھی نہیں، بس انہوں نے اپنے کام کو بڑھا جانا، اپنے کام کو بہترین جانا اور کہا جی لبیک یا رسول اللہ. پوچھنا تھا کیسے دکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے دکھتے ہیں. کسی نے نہیں پوچھا. خواب والوں نے بس کہانیاں بنانی تھی ان لوگوں کو. ان کے دماغ میں کوئی خیال ہی نہیں آیا جس کے لیے ہم پوری دنیا کو قربان کرنا چاہتے ہیں، بیچ کے لیے بھی بچے قربان کرنا چاہتے ہیں. وہ دکھتا کیسا ہے، اس کی داڑھی کتنی ہے، اس کے چہرہ کیسا دکھتا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس شخص کی جس کے لیے ہم ماں باپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو قربان کرنا چاہتے ہیں. فلسطین میں بچے قربان ہو رہے ہیں ان ماں باپوں کو. ان ماں باپ سے پوچھو جا کے، وہ کہیں گے یا رسول اللہ. کیوں آخر کر رہے ہیں لوگ اپنے آپ کو بہترین ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے نزدیک یہی کر رہے ہیں بھائی. میں یہی کہہ رہا ہوں. ہم ان خوابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. امام دارقطنی کے استاد کا خواب کیوں نہیں مانتے لوگ؟ اس تینوں کے مشترکہ امام دارقطنی، وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد کہتے ہیں کہ پہلے میں بھی کوفیوں کے مذہب پر تھا اور رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. تو ایک رات مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. میری بڑی خواہش تھی کہ میں حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں.
تو کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے تھے، تو میں نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ یہ خواب حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور سند اتنی مضبوط کہ امام دارقطنی خود کتاب لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا استاد مجھے جب رفع الیدین کی حدیثیں لکھواتا تھا تو کہتا تھا ساتھ یہ بھی لکھ کہ میں بھی رفع الیدین شروع کیتا سی۔ رفع الیدین کرنا پڑے گا، اس لیے نہیں مانتے، فقہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور وہ مولوی جنہوں نے کبھی رفع الیدین کو صحیح سمجھا ہی نہیں، ہمیشہ وہی حدیث لاتے ہیں ترمذی کی، وہ بھائی عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے۔ میرے بھائی عبداللہ بن مسعود سے پہلے بھی عبداللہ بن عمر کی حدیث بیان کی گئی نا، وہ نظر نہیں آتی۔ امام بخاری کی حدیثیں نظر نہیں آتی، صحیح مسلم کی حدیثیں نظر نہیں آتی۔ یہ عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہو تم لوگ۔ بھائی تم رفع الیدین نہ کرو، اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایسے جھوٹے خوابوں کو ہم سچا نہیں مان سکتے۔ رہی عاصم جمیل رحمہ اللہ علیہ کا وفات کے بعد کا، کیونکہ ان کی مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی پہلے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سے زیادہ لوگ جس جنازے میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو بات ختم ہو گئی ہے نا، اتنی خوبصورت حدیث بیان کی ہے میرے بھائی، تو وہاں پہ آ کے وہاں پہ یہ خواب بیان کرنا کہ 1 لاکھ دفعہ درود پڑھنے والے نے بتایا، 1 لاکھ دفعہ درود، تم کیا کہو گے؟ صحیح سمجھو گے تو سمجھو اس کو صحیح، ہم غلط کہتے ہیں اس کو۔ اگر تم کہتے ہو کہ 40 سال تک ایک شخص جنگل میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گھاس کھاتے تھے، تم صحیح کہتے ہو؟ نہیں کہو گے نا بھائی صحیح، کیوں کہیں گے؟ کیونکہ 40 سال گھاس کھانا ممکن ہی نہیں ہے۔ تم 4 دن گھاس کھا کے دکھاؤ، اگر تم سچے ہو نا عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والے، 4 دن گھاس کھا کے دکھاؤ۔ 11 بچے تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کتنے؟ 11۔ 40 سال گھاس کھا کے بچے پیدا نہیں کیے انہوں نے؟ شرم حیا ہے کہ لوگوں کے اندر؟ جھوٹے باتیں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے لوگوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے خوابوں میں، لیکن جب وہ بندہ بیان کرے کہ میں نے اس شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کے داڑھی کے بال کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، حدیث میں ہر چیز بھائی لکھی ہوئی ہے بھائی، اسی چیز کے مطابق اگر وہ بندہ دیکھے گا تو اس کی بات مان لی جائے گی، باقی سارے بابت شہی کوئی نہیں۔ محبت کے دعوے، یا رسول اللہ آپ کی زندگی قربان، بچے ماں باپ قربان، جب قربان کرنے کی باری آئی تو جھوٹے خواب بھر کے بھائی پہلے ان کو جنت میں بھیجنا ہے ہم کو۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ جب وفات پا گئے تھے تو دوسرے دن خبر آ گئی تھی کہ وہ جنت میں چلے گئے۔ جب بریلوی کے بڑے بڑے ان کی وفات ہوئی، بریلوی علماء کی، تب کوئی خبر نہیں آئی مولانا طارق جمیل صاحب۔ اپنے فرقے کے جب شہید ہوتے ہیں تو بڑی فکر ہوتی ہے، ہر انسان کا یہی ہے بھائی حال۔ ہم اپنے بچوں سے، اپنے بیوی بچوں سے ہی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت ہمیں نہیں ملی جیسا کہ محدثین تابعین صحابہ کرتے تھے۔ آپ کو اس بات سے برا لگا ہو تو بھائی مجھے معاف کر دینا، جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارا موقف ہم نے بیان کر دیا ہے۔ خواب وہی مانے جائیں گے اگر آپ بریلویوں کے خواب مانیں گے، اگر آپ امام دارقطنی کے استاد کا خواب مانیں گے تو ہم آپ کے خواب کو مانیں گے۔ اگر آپ کہو گے کہ وہ نہیں جی، وہ تو یہ ہو گیا جی، وہ تو وہ ہو گیا جی، تو ہم بھی کہیں گے یہ تو یہ ہو گیا جی۔ یہاں پہ تمہارے خواب میں بہت بڑا مسٹیک اور بہت بڑا بلنڈر ہے، 1 لاکھ پر درود پڑھنے کا خواب۔ عبد القادر جیلانی آپ دنیا میں نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں، 1 لاکھ پر درود پر نہیں پڑھا جا سکتا۔ جزاک اللہ خیرہ بھائی۔